الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم و دوستو، پورے روئے زمین کی تمام انسانیت اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لے آئے۔ انسانیت چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جن ہوں، ان ساری مخلوقات کو ایک رب العالمین کا یقین اپنے دلوں کے اندر جمانا اور اسی کے مطابق پھر اپنی زندگیوں کو گزارنا یہ ضروری ہے۔ بندہ اللہ کے اطاعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جب اعمال صالحین پر کھڑا کرتا ہے تو پھر وہ بندے کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ایمان انسان سے اس کے زندگیوں کے اندر کے جتنے اعمال ہیں ان سارے اعمالوں کے وزن کو اور اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ جسمانی اعمال جو کچھ سر سے پیر تک انسان کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی قیمت ایمان کے بنیاد پر ہے۔ اگر انسان کا ایمان ہوگا تو ہی اس کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول۔ اگر انسان کے اندر ایمانی نہیں ہے اور اگر انسان اعمالوں پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے اور خوب جد و جہد بھی کرتا ہے تو اس کے وہ اعمال اس کو کوئی نفع نہ دے گے۔ آج روئے زمین پر ہر طرح کا طبقہ، ہر طرح کا انسان اپنے فیلڈ کے اندر اپنے اعتبار سے زندگیاں گزار رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے وہ سب کی سب اپنے علم سے اور اپنی عقل سے وہ اعمال کر رہا ہے جس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے، لیکن انسان کے وہ اعمال چاہے دنیا کی ساری انسانیت اس کو صحیح کہہ دے، پوری انسانیت اس پر اپنی مہر لگا دے، لیکن وہ اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کے شریعت کے مطابق اگر وہ عمل نہیں ہے تو یہ سارے انسانوں کے سکے ضائع ہے اور سارے انسانوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے صحیح ہونے پر وہ اس کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آج انسان زندگیاں گزار رہا ہے، کافر اپنی زندگی گزار رہا ہے، منافق اپنی زندگیاں گزار رہا ہے، مشرکین اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں کتنے ایسی قومیں ہیں جن کے الگ الگ مذاہب ہے، وہ اس پر اپنے آپ کو انہوں نے جمایا ہوا ہے۔ مسلمان بھی ایک ایسی قوم ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کر وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مسلمان ہونے پر اس کو مسلمان کہا جائے گا، مسلمان ہونے پر صرف وہ اللہ والا ہو جائے گا، مسلمان کہنے پر صرف وہ جو ہے اللہ کے پاس قابل عزت ہو جائے گا، مسلمان ہونے پر ہی اس کو جنت مل جائے گی، مسلمان ہونے پر ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ صرف مسلمان گھرانے میں یا صرف مسلمان نام رکھنے پر یہ انسان یہ سمجھتا ہے
کہ میں مسلمان ہوں، میری قیمت ہے، میں جنت میں جاؤں گا اور میں جو ہے دنیا میں بھی کامیاب زندگی حاصل کر لوں گا، یہ انسان کی سوچ صرف مسلمان ہونے کی نسبت اگر ہے تو یہ بہت بڑے غلط فہمی اور دھوکے میں ہے۔ انسان ہر طرح کا زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو وہ حق اور یقین کے ساتھ اس پر اس نے ایمان لایا ہوا ہے، اس لیے اس چیز کو وہ اپنا کر اس کے مطابق زندگیاں گزار رہا ہے۔ لیکن مسلمان صرف مسلمان ہے، مسلمان ایمان والا نہیں ہے۔ مسلمان برائے نام مسلمان ہے، مسلمان کے پاس ایمان کوئی نہیں ہے۔ روئے زمین پر جتنی مسلمان کے دعوے کرنے والی قوم ہے، اس کا اگر محاسبہ کیا جائے اور باریکی سے اگر اس کے عقائد کو، اس کی سوچ کو، اس کے زبانی کلمات کو، اس کے دلی دماغ کی حرکتوں کو، اس کے جسمانی حرکتوں کو اگر اس کو ٹٹولا جائے، اس کے عقائد کی پرکھ اگر کرنا چاہے اور کر لی جائے تو یہ اس میں انسان فیل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ انسان برائے نام مسلمان ہے، لیکن اس کی اپنی عقل نے، اس کی اپنی سوچ نے، اس کے اپنے دل نے ابھی تک کے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، ابھی تک کہ اس نے کلمے کو قبول نہیں کیا ہے، ابھی تک کہ مسلمانوں نے جو کلمہ پڑھا ہے، صرف پڑھا ہے، اس پر ایمان نہیں لایا ہے۔ مسلمان صرف کلمہ پڑھ کر ہونے کا نام ہم نے مسلمان سمجھ لیا ہے۔ مسلمان صرف کلمے کے بول کہہ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کا نام مسلمان سمجھ لیا ہے۔ مسلمان صرف کلمے کو پڑھ کر نماز پڑھنے کا نام مسلمان سمجھ لیا ہے۔ مسلمان صرف کلمہ پڑھ کر قرآن کے پڑھنے کو مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ مسلمان صرف زبانی کلمہ پڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لسٹوں میں شمار کر کر مسلمان گھرانہ اپنا جو ہے تو مشہور کرتا ہے، لیکن حقیقت والا مسلمان وہ نہیں ہے۔ حقیقت مسلمان، حقیقت اور سب سے افضل مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے اور کلمے کے مطابق زندگی گزارے، کلمہ پڑھے اور کلمے کے حکم کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی اجالے اور اندھیرے کی زندگیوں کو گزارے، کلمہ پڑھے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلے، کلمہ پڑھے اور کلمے کے حقوق کو ادا کرے، کلمہ پڑھے اور کلمے کا حق ادا کرے، اور کلمہ پڑھ کر کلمے کو پڑھے تو اخلاص سے پڑھے، کلمے کو پڑھے تو کلمے کے مطابق سر سے پیر تک کا ہر اعضا ہمارا پھر وہ گواہی دے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پہلے ہی جملے میں الہوں کا نفی کر کر سارے الہوں کو جو ہے فنا کر دیتا ہے اور الا اللہ کو دل میں بٹھاتا ہے، یہ انسان گواہی دیتا ہے۔ جب تک یہ انسان اپنے دل اور دماغ سے اس چیز کو اقرار نہ کرے، قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے اور پھر اس کی شہادت اپنے جسم سے نہ دے، وہ تب تک کے لیے الا اللہ کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ آج انسان کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور اس نے الہوں کو بھی اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، اس نے اپنی جگہوں پر بھی الہ بنائے ہوئی ہیں۔ الہ بنا کر یہ انسان ان کے ساتھ اپنی عقل کا، اپنی سوچ کے ساتھ ملوث ہے۔ انسان اپنی سوچ اور رسومات کے ساتھ اپنے الہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان کی عقل، جس کا نام عقیدہ ہے، جو دل سے اور دماغ سے جو انسان عقل مند ہے، ہوشیار ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، فرمایا جب وہ اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان عقل مند ہے، ہوشیار ہے، بالغ ہے، تب بھی یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن الا اللہ کو ابھی تک اس نے تسلیم نہیں کیا، ابھی تک وہ الہی میں اٹکا ہوا ہے۔ ہم نے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی مخلوقات کو الہ بنا کر ساتھ میں ہم نے سال کے 12 مہینوں کو بھی اپنی اپنی جگہوں پر ان کو الہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ہماری سوچ کے ساتھ، ہماری یہ سوچ کے اندر یہ مشرکانہ عقائد ہے، یہ شرکیائی عقائد ہماری سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہماری سوچ، ہماری عقل ابھی مسلمان نہیں بنی،
جس سوچ کے اندر اور جس جو ہے عقل کے اندر یہ گمان ہو کہ فلاں سے بھی فلاں کام بنایا جا سکتا ہے، فلاں سے فلاں نحوست آتی ہے، جیسا اس ماہ محرم کے بعد اب جو شروع کل سے ہونے والا ہے سفر کا مہینہ، اس سفر کے مہینے میں جو خیالات ہے، ہماری سوچ ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ ہماری عقل، یہ ہماری سوچ ابھی تک یہ مسلمان نہیں بنی۔ ہماری عقل، ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر میں وبائیں اترتی ہے، سفر میں بلائیں اترتی ہے، سفر میں تجارت کاروبار ابتدا اس کی نہیں کی جا سکتی، سفر میں تجارت اور کاروبار کے لیے سفر نہیں کیا جاتا اس سفر المظفر کے مہینے میں، یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ ہماری عقل نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا اور یہ مسلمان نہیں ہوئی۔ ہماری عقل، ہماری سوچ اور ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کے اندر نحوستیں ہے، یہ ماہ مبارک میں بیماریاں اترتی ہے، اس ماہ مبارک میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کی یہ سوچ ہے، جس کے دل و دماغ میں یہ خیالات ہے، یہ ابھی اس کی سوچ اور عقل کے ساتھ اس نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ عقل کا شرک ہے، یہ عقل کا شرک ہے، یہ سوچ کا ہماری، یہ عقیدے کا ہمارا شرک ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں جب تک، یہ عقیدہ ہمارا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہ کر لے تب تک ہماری عقل مسلمان نہیں بن سکتی، ایمان والی نہیں ہو سکتی۔ ہم تو کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم تو مسلمان ہو گئے۔ کہا نہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہے صرف زبان سے، تم نے ابھی اس کو قبول نہیں کیا دل سے، تم نے کلمہ پڑھا ہے صرف زبان سے، ابھی تمہاری عقل نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، تمہاری سوچ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، تمہارے دل اور دماغ نے ابھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر یہ تسلیم کرتے تو پھر یہ الا اللہ ہی کے مطابق سفر ہو، محرم ہو، ذی القعدہ ہو یا رجب ہو یا شعبان ہو، ان سارے مہینوں میں، اور چاہے ربیع الاول ہو یا محرم الحرام ہو، ان سارے مہینوں میں پھر ہماری عقل، ہماری سوچ یہ کہتی، ہماری دل و دماغ کے خیالات یہ کہتے کہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے نہیں، الا اللہ سے ہوتا ہے، الہوں سے نہیں، یعنی ان مہینوں سے کچھ نہیں ہوتا، پرندے کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا، کووں کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا، الو کے گھر کے سامنے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، راستے میں بلی اگر راستہ کاٹ دے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، آگے چلتا ہوا انسان پیچھے سے اگر کوئی اس کو ٹوکے یا بلائے یا آواز دے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، سورج گرہن اور چاند کو منحوس سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بائیکاٹ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ ہی کے خیالات سے یہ انسان مخلوقات اور چیزیں اور اللہ کی پیدا کردہ اشیاء کے اندر خوشحالیوں کو نکالنے اور اس کے اندر سے بدعمالیوں کو نکالنے اور اس سے نقصان کو نکالنے، ان ساری چیزوں سے پھر یہ انسان پرہیز کرتا اور یہ کہتا کہ الہ یہ نہیں ہے کہ اس سے یہ ملے، الا اللہ، اللہ ہے، اس سے سب کچھ ہوتا ہے، ان ساری اشیاء سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا؟ جب ہماری عقل یہ کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ، ہماری سوچ یہ کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ابھی عقل کو مسلمان نہیں کیا، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری سوچ کو مسلمان ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہوا ہے، اور جسم ہمارا اللہ کے سامنے جھک بھی رہا ہے، ہمارے سجدے بھی ہو رہے ہیں، ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہے، ہماری تلاوت قرآن بھی ہو رہا ہے، رمضان میں روزے بھی ہو رہے ہیں، اسی کی طرح ہمارا نام مسلمانوں میں بھی شمار ہے، مساجدوں کو بھی خرچ کیا جا رہا ہے، مدارسوں کو بھی تعاون دیا جا رہا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے بھی رات دن آگے آگے بڑھا جا رہا ہے، ہر وہ خیر کا کام جو زمین پر ہے اس میں ہم آگے ہیں۔ یہ سارے خیر کے کام چاہے جان سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے علم سے ہو، چاہے تسلی دے کر ہو، چاہے کھڑے ہو کر ہو، چاہے بول کر ہو، جس طرح کا جو کسی کو کوئی ہم سے نفع پہنچتا ہو یا ہم عبادت کرتے ہو اللہ کے لیے، یہ ساری عبادتیں ہماری ضائع ہے، رائے گاہ ہے، کیونکہ ابھی اس کی عقل نے، اس کے علم نے، اس کی سوچ نے اور اس کے دماغ نے ابھی الا اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ زبان سے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا،
زبان سے کلمہ پڑھنے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے جسم سے، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے عقل سے، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے آنکھ سے، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے کان سے، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے زبان سے، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے جسم کے ایک ایک پرزے سے، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے اپنے علم سے، اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے اپنے پاؤں سے۔ اگر یہ سارا جسم بھی وہی ثبوت دے جو ہم نے زبان سے کہا ہے، تب یہ کہا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان ہے، اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ آج ہم نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، اسی لیے قرآن نے مسلمانوں کو جو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ایمان لے آؤ، ایمان والوں کو، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان ایمان لائے گا لیکن اس کی عقل اور اس کا دماغ اور اس کا دل یہ پھر وساوسوں میں شیطان اس کو لپیٹ میں لے لے گا، دنیا کی لالچ اس کو اپنی طرف کھینچیں گی اور مخلوقات اس کو تاثرات دکھلائیں گی، اس کو مخلوقات جو ہے تو معجزات دکھلائیں گی، کرامتیں دکھلائیں گی، اس کے سامنے ایسی ایسی چیزوں کو اس کے سامنے ظاہر کریں گی جس کے اس کی عقل یہاں پر اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گی، دل سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، دماغ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ اس سے ایسا کیسے ہو سکتا، اس سے ایسا ہوا ہے، وہاں سے یہ نفع ملا، یہاں سے یہ نفع ملا، وہاں سے یہ کام بنا، یہاں سے یہ کام بنا، وہاں سے یہ بیماری، وہاں سے یہ شفا، وہاں سے یہ اولاد، یہاں وہاں مخلوقات سے انسان جو جڑے گا، دل و دماغ شیطان ادھر اس کو لگوائے گا اور دل و دماغ اس کا پھر اسی کی طرف اس کو الہ مان کر سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہی عقل اور یہی سوچ کا شرک ہے جو پھر اس کی طرف دھیرے دھیرے لپکے گا اور اس کے طرف پھر بگڑے کاموں کو لے کر انسان قدم بڑھائے گا کہ میرے کام کو بنا دو، میری مشکل جو ہے اس کے اندر جو ہے تو راستے بنا دو، میری کشتی جو ڈوب رہی ہے اس کو پار لگا دو، میرے جو مسائل ہے اس کو تم حل کر دو، میری جو بیماری ہے اس کو دور کر دو، مجھے جو اولاد نہیں ہے وہ اولاد دلا دو، میرے نکاح نہیں ہو رہے نکاح کرا دو، یا پھر اولادوں میں لڑکا ہے تو لڑکی دلا دو، یا پھر خوشحالیوں کو لے کر آؤ، یا پھر میرے دوستوں کو مجھ سے جو ہے اس کو جوڑ دو اور میرے دشمنوں کو مجھ سے جدا کر دو۔ یہ سارے وہمات، یہ ساری سوچ اور یہ ساری فکر اور یہ ساری باتیں اور یہ سارا جو ہے انسان اپنے دماغی خرافات کو لے کر پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، زمین پر بنی ہوئی تمام مخلوقات کے سامنے، آسمانی مخلوق کے سامنے یہ انسان آپ کو لے کر چلا جائے گا۔ یہ اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ نے کہا آمینو یا ایھا الذین آمنو آمینو، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان کی فکر کرو، ایمان پر بار بار محنت کرو، ایمان پر بار بار اپنے آپ کو لگاؤ، ایمان پر اپنے آپ کی طاقت کو، اپنے مال کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی صلاحیتوں کو ہر وقت لگا کر فکر مند رہو، سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، کاروبار میں بھی، قدم قدم پر، جہاں تم زمین پر چلتے پھرتے، جہاں تم گشت کرتے رہتے ہو، جہاں تم ہر وقت اپنے آپ کو لے کر چلتے ہو، ہر جگہ، ہر آن، ہر قدم پر تم اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہو جاؤ۔ جب یہ انسان ایسا فکر مند ہوتا ہے اور عقل اور دل پھر یہ مان لیتا ہے کہ یہ دنیاوی الہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تب یہ ہماری عقل مسلمان بنتی ہے، تب یہ ہماری عقل نے اسلام قبول کیا اور تب ہم نے جو ہے تو کلمہ پڑھا، تب ہمارا کلمہ اعتبار ہوگا عقل سے، تب ہمارا کلمہ اعتبار ہوگا دل سے کہ اس کو اس نے مانا ہے۔ یہ عقل کا شرک آج زمین پر، یہ دلی شرک، یہ سوچ علمی شرک یہ انسانی کر رہا ہے، اور بہت سارے شرک ہے، سر سے پیر تک کے عمل میں انسان شرک کر رہا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے الہ بنائے ہوئے ہیں یہ تو ہماری عقل سے، ہمارے علم سے بنے ہوئے ہیں، سب سے پہلی چیز ہماری عقل، ہمارا علم، ہمارا دل پھر اس اعتبار سے چلتا ہے۔ اس نے جتنے الہ بنائے ہوئے ہیں ہم نے ان ساری چیزوں کو مخلوق کے ساتھ جوڑ کر الہوں میں اس کو بٹھا لیا اور ان کے ہم پجاری بن گئے۔ کسی سے اگر کوئی دوا سے فائدہ پہنچے تو وہ ہمارا الہ بن جاتا ہے، کہیں پر کوئی ہمیں راستہ بتا دے تو وہ ہمارا الہ بن جاتا ہے۔ اتنا احسان مانتے ہیں ہم کہ اس کے سامنے تعظیم میں جھک جاتے ہیں، کوئی مصیبت سے نکالے تو اس کے سامنے ہم سجدہ کرنے سے بھی گریز نہیں کر سکتے، اتنا جھک جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے دنیاوی بڑی پرابلم ہو جس کو ہم تھک گئے ہو حل کرتے کرتے، اور کوئی بندہ کیا، کوئی مخلوق کیا، کوئی جانور کیا، کوئی درخت کیا، کوئی پتھر کیا، کوئی مردہ ہی کیا، کوئی قبر سے ہی کیا، اگر ہمیں امید رکھے اور وہ ہوتا ہوا نظر آ جائے،
تو ہمارے دل و دماغ اسی وقت اس کو سجدہ کر دیتے کہ ہاں انہی کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن یہ ساری اشیاء، یہ ساری چیزیں، یہ ساری اشیاء، یہ ساری مخلوقات، یہ سب کی سب یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اس کو شریک کر لیا، تم نے شرک کر دیا. اب تو زبان سے چیخ چیخ کر کہے کہ تو کلمہ والا ہے، تو زبان سے لوگوں کو چیخ چیخ کر کہے کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبدالستار ہے، عبد الوہاب ہے، میرا نام فلاں مسلمان جیسا نام ہے، میں مسلمان ہوں. چاہے تو دنیا کے راشن کارڈوں میں اور ووٹر آئی ڈیوں میں اپنا نام مسلمان شمار کر دے، لوگوں کی زبانوں پر تیرا شمار نام مسلمان ہو، مسجد کے لسٹ کے اوپر تیرا نام مسلمان والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے پڑوسی تجھ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہہ دے، بستی کی سارے لوگ ہی تجھ کو مسلمان کہہ دے، لیکن تیرے یہ عقل اور دل سے جو تو نے الہ بنایا ہوا ہے، ان کے سامنے جو تو نے سجدہ کیا ہے، اس کے بدولت اللہ کے پاس تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو منافق ہے. اللہ کے پاس ایسے کلمے کا، اللہ کے پاس ایسے مسلمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کے پاس چاہے یہ مخلوقات میں کوئی کیوں نہ ہو. اور اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے سارے مخلوقات میں جو آج سے پہلے جو گزر چکے ہیں، کتب ہے، ابدال ہے، ولی ہے، اللہ والے ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ نے جن کو اپنی ولایتوں سے نوازا، جن کو اپنا دوست بنایا، جن کو اللہ نے اپنا مقرب بنایا، جن کو اللہ نے اپنی محبتوں سے نوازا، ایسے نیک اور صالحین اللہ والوں سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ دنیا میں تھا انہیں وہ عطا کیا جو اللہ نے انہیں طے کیا تھا. ان سارے نیک اور اللہ والوں کو اللہ رب العالمین نے نہ ذرہ برابر طاقت دی، نہ ذرہ برابر قوت دی، نہ ذرہ برابر ان کو کوئی اللہ نے اختیارات دیے کہ جو وہ مردہ ہو کر زندوں کی مدد کر سکے، جو وہ زندہ ہو کر بھی کسی مردے کی مدد کر نہ سکے. اللہ یہ کہتا ہے کہ نہ میں نے نبی ولیوں کو تو اور اللہ کے نیک بندوں کو اور اللہ کے خاص الخاص بندوں کو ان کی تو بات الگ رکھو، ان سے اوپر سب سے اعلیٰ افضل صحابہ اور ان سے اوپر پھر اللہ کے رسول، اللہ کے رسولوں میں، اللہ کے نبیوں میں، اللہ کے پیغمبروں میں اللہ نے سب سے زیادہ جن کو نوازا، ان سارے رسولوں سے سب سے بڑا جن کا جو ہے مقام اور رتبہ اور جن کی شان وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی یہ اختیارات نہیں دیے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، یعنی کسی کو نفع اور نقصان کو بدل سکے، کسی کو لڑکے کی جگہ لڑکی، لڑکی کی جگہ لڑکے دے سکے، کسی کے روزی اور کاروبار کے اندر جو ہے وہ اپنے اختیارات سے اس کو غریب سے مالدار بنائے یا مالدار سے غریب بنائے، کسی کی پریشانی اور مصیبت اور دکھوں کو دور کرے. اللہ نے یہ ہمارے محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا. جب نبی کو یہ چیز نہیں ملی، ان سے نیچے دوسرے نمبر پر صحابہ میں خلاف الراشدین جو حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ داماد حضرت عثمان، یہ نبی علیہ السلام کے داماد، اللہ نے ان کو تک یہ اختیارات نہیں دیے. ان سے نیچے تابعین، تبع تابعین، ان سے نیچے اولیاء اللہ، ان سے نیچے ولی اللہ، ان سے نیچے آج تک کے ہمارے کتب اور ابدار اور ولی اللہ ہے. کیا ان کو یہ اختیارات مل سکتے؟ کیا ان کو یہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ ہماری ڈوبتی ہوئے کشتیوں کو جو ہے تو ان کی نیا کو پار کر سکے؟ کیا وہ اختیارات رکھتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے سکے؟ کیا یہ اختیارات؟ یہ تو انسان ہے، یہ انسان ہے. یہ انسانوں سے بھی زیادہ ہم نے ظلم تو یہاں کیا، یہ نیک لوگوں کو بھی ہم نے سائٹ میں کر دیا، ہم نے مہینوں کو اپنا معبود بنا دیا. سفر کو بھی یہ سمجھ لیا کہ سفر کا مہینے میں نحوست آتی ہے، گھروں سے باہر نہ نکلو، سفر نہ کرو، تجارت نہ کرو. یہ مہینے میں بھی ہم نے یہ چیز کو جوڑ کر رکھا، محرم میں یہ چیز کو ہم نے جوڑ کر رکھا، ربیع الاول میں ہم نے یہ چیز کو جوڑ کر رکھا، ہم نے رجب اور شعبان میں ہم نے یہ چیز کو جوڑ کر رکھا. ہم نے اس کے علاوہ پتھروں کو، درختوں کو، ستاروں کو، چاند سورج کو، ان سب کو ہم نے یہ معبود بنا کر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہے جو ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہے. ہوتا اختیارات تو نبی کو ہوتے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خود کے سگے چاچا ابو طالب ہے اور موت کا وقت قریب ہے. موت کا قریب وقت میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے چاچا آپ کلمہ پڑھ لو، آپ جہنم سے بچ جائیں گے. میں آپ کا بھتیجا چاہتا ہوں کہ آپ جہنم کے آگ سے بچے جائے. نبی ہے اپنے چاچا کو جہنم کے آگ سے بچانا چاہ رہے. نبی ہے اپنے چاچا کے آخرت کو برباد ہونے سے بچانا چاہ رہے. نبی ہے اپنے چاچا کی ہمیشہ کی تباہی اور بربادی
بربادیوں سے اس کو نفع میں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ نبی ہے، نبی اپنے چاچا کے لیے وہ فکر مند ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ نبی النبی ہے، خاص النبی ہے، محمد رسول اللہ ہے، ان کے چاچا ہے، اور وہ چاچا وہ ہے جنہوں نے ان کی دیکھ ریکھ کی، وہ چاچا وہ ہے جنہوں نے ان کی پرورش کی، وہ چاچا وہ ہے جنہوں نے دشمنوں سے ان کو بچانے کے لیے تدابیریں کیے، وہ چاچا وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی، وہ چاچا جو نبی کے ساتھ بھلائیوں پر بھلائیاں خیر کرے، اور پھر نبی علیہ السلام ان کے خیر اور بھلائی کے لیے جب کوشش کرے، جد و جہد کرے، لیکن آخر تک بھی بات نہ بنے، آخر میں قرآن آئے، اللہ کہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ نہیں ہدایت دے سکتے، آپ نہیں جہنم سے بچا سکتے، آپ نہیں ان کی بگڑی بنا سکتے، آپ نہیں ان کو جنت میں پہنچا سکتے، آپ نہیں ان کے قبر کا مسئلہ حل کر سکتے، آپ نہیں انہیں آخرت میں خوشحال کر سکتے، آپ انہیں آخرت کی زندگی میں کامیاب نہیں کر سکتے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اندر کوئی اختیارات نہیں ہے۔ میں رب ہی ہوں، جو میں چاہوں وہ ہوگا، میں نے چاہا تو ہوا، نہ چاہا تو نہ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ ہدایت دوں۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کو تو اختیار تھے اپنے چاچا کو بچانے کے، اب نبی اور چاچا سے بڑھ کر قریب نبی سب سے معزز، ان سے زیادہ قریب کون؟ کیا یہ ہم جو عقیدے رکھتے ہیں کتب اور ابدار اور ولی اور اللہ کے نیک ولیوں کے ساتھ، کیا ہماری ان کے ساتھ خونی رشتے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا ہم ان کے اس دور میں موجود تھے؟ نہیں ہے۔ کیا ہمارے آب و اجداد کا رشتہ تھا؟ نہیں ہے۔ کیا ہم انہیں پہچانتے، وہ ہمیں پہچانتے؟ نہیں ہے۔ پھر ہم ان سے یہ امیدیں باندھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنائے، یہ ہمیں لڑکے کی جگہ لڑکی دے، یہ ہمارے خوشحال کاروبار بنائے، یہ ہماری زندگیوں کی نیا کو پار کر دے، یہ ہمارے مسائلوں کو حل کر دے۔ قرآن کہتا ہے یہی ہے شرک، یہی ہے شرک، یہی ہے شرک۔ پھر تو چاہے مسلمان ہو، اللہ کے پاس تو شرک ہے، پھر چاہے تو نمازیں پڑھ پھر بھی تو مشرک ہے، پھر چاہے تو صدقات دے پھر بھی تو مشرک ہے، پھر چاہے تو روزے رکھ پھر بھی تو کافر ہے، پھر چاہے تو نماز پڑھ پھر بھی تو مشرک ہے، پھر چاہے تو صدقات بھی دے پھر بھی تو مشرک ہے، پھر چاہے تو جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا تب بھی تو مشرک ہے، کافر ہے۔ اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ چیزوں کے اندر بھی نفع اور نقصان ہے، یہ بھی ہے جو ہماری بگڑی بناتے، یہ یقین کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ اس کے اعمال سب ضائع ہے۔ اب آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل اللہ ہے، لیکن وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے باپ آزر کو جہنم سے بچائے، باپ آزر جہنم سے بچ کر جنت میں جائے۔ باپ آزر کی فریاد کرتے اللہ کے سامنے اور کہتے ہیں الہ العالمین مغفرت کر دو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن وہ دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں گے۔ یہاں نبی کی دعا ہے، ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں ان کے اپنے ابا کے لیے، ان کے اپنے ابا کے حق میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے کہ اللہ میرے ابا کو جہنم سے بچا اور جنت میں پہنچا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو۔ آپ نہیں جانتے ان کے عقائد شرکیہ ہے، ان کی سوچ شرکیہ ہے، ان کا عمل شرکیہ ہے، ان کا کردار شرکوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے میرے معبود ہونے کے باوجود میری مخلوق کو اس نے معبود بنایا، اور میرے مخلوق کے سامنے انہوں نے لوگوں کو سجدے کروائے، اس کا یہ عقیدہ تھا ان کو سزا ملیں گی۔ باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ آزر، آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کی دعا بھی قبول نہیں۔ باپ ہو کر، اپنے باپ ہو کر ابراہیم خلیل اللہ ان کو نہ بچا پائے، عقائد کے خراب ہونے پر، مشرکانہ سوچ ہونے پر، بتوں اور مردوں کے سامنے جھکنے پر، اور جو ہے اللہ کے مخلوق کو رب منوانے پر، جس نے اپنی زندگیاں گزاری نبی کی اولاد یا نبی کا جو ہے تو باپ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں نجات نہیں دی، اور مصیبت اور دنیا میں پریشانیاں اور حال میں اور دنیاوی
جو ہے طوفانوں میں، بلاؤں میں، آفتوں میں، کاروبار میں، تجارت میں، بیویوں میں، بچوں میں جو انسان پریشان ہے، جس کی کشتی ڈوب رہی ہے، جس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، جس زندگی کی کشتی جو ہے تو گوتے کھا رہی ہے، اور وہ انسان پریشان دکھی آ رہا ہے، دل و دماغ سے بھی ہے، کاروبار سے بھی ہے، اہل و عیال سے بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اب یہ سوچے کہ مجھے پیر نفع دیں گے، میری جو ہے کشتیوں کو پار کرا دیں گے، میری زندگیوں کو سکوں میں بدل دیں گے۔ اگر کوئی انسان پیروں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، اللہ کے نیک اور خاص الخاص اللہ کے محبوب بندوں سے یہ سوچ رکھے، اور نبی حضرت نوح نبیین علیہ السلام کی طرف، حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام نوح ہے جن کو اللہ نے عمر دی 1000 سال سے بھی اوپر، 950 سال تک تو دین کا کام کیا، الا اللہ کی دعوت دی، 950 سال لوگوں کو کہا الا اللہ کو مانو، لا الہ، یہ الہوں کو جس کو تم پوجتے ہو، جس کو تم مانتے ہو، جس کے سامنے سجدے کرتے ہو، جس کو رب مانتے ہو، یہ بتوں کے سامنے جو تم نیاز چڑھاتے ہو، نظریں چڑھاتے ہو، جانوروں کو ذبح کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے دور سے بت پرستی شروع ہوئی، تب سے منتیں مانگنا، تب سے جو ہے چڑھاوے چڑھانا، تب سے جو ہے تو جانور کو ذبح کرنا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہے ہم جو ہے نیاز چڑھاتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ہے تو غیر اللہ کے نام سے جو ہے ہم نیاز دے کر جو ہے تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ سب ان لوگوں میں شمار ہے جو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی قوموں نے جو شرک کیا تھا۔ انہوں نے جب شرک کیا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے ان کے 950 سال تک ان کو بولنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور وہ بولتے رہے الا اللہ، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، ایک اللہ ہے، ایک پالنہار ہے، ایک روزی دینے والا ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک بیماریوں سے نکالنے والا ہے، ایک دنیا بنانے والا ہے، ایک اولاد دینے والا ہے، ایک دنیا کی زندگیوں کو خوشحال کرنے والا ہے، وہ ایک اللہ ہے، الا اللہ، اس کو مانو۔ تو یہ قوم نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، ان کو نبی کی بات بری لگی، جیسے آج بھی ہمیں قرآن کی بات بری لگتی ہے، آج بھی ہمیں حدیث کی باتیں بری لگتی ہے، اور زبان چڑھا کر کہتے ہیں یہ دیوبندی علماء جو اہل سنت والجماعت ہے، یہ ولیوں کے خلاف زبانیں چلاتے ہیں، ولیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ والوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کتب اور ابدال کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کیا ولیوں کے ساتھ جو ہے آج روئے زمین پر جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو حق والا ہے، جو ایمان والا ہے، روئے زمین پر مومن ہو اور وہ پھر اللہ سے محبت نہ رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ روئے زمین پر مومن والا ہو، وہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے خاص بندے، ان سے محبت نہ رکھے، وہ ایمان والا مومن ہو نہیں سکتا۔ وہ جب تک اللہ والوں کی ولایتوں کو قبول نہ کرے، وہ ولیوں کو جب تک اللہ کا خاص بندہ نہ مانے، وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ ہے اللہ کو ماننے کا، اللہ کے جو ہے ولیوں کو ماننے کا، کہ وہ اللہ ہے، یہ ولی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ولی بھی اللہ ہے، اللہ کے ولی بھی اللہ ہے، اللہ کے جو اختیارات ہے ولیوں کو بھی اختیارات ہے، اللہ جو کرتا ہے وہی ولی بھی کرتے ہیں، اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ جیسے ہر جگہ ہے ایسے ولی بھی ہر جگہ ہے۔ یہ علماء دیوبند اہل سنت یہ کہتے ہیں، یہ ماننا، یہ کرنا، یہ سوچنا یہ شرک ہے۔ اس طرح کے عقیدے کو نہ بناؤ کہ ولی اور اللہ والے ان کی ولایت برحق ہے، یہ اللہ والے اللہ کے نیک دوست ہے، جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں، لیکن اللہ کو اللہ مانے، ولی کو ولی مانے، اللہ کو اللہ مانے، اللہ کے نیک اور صالحین کو اللہ کے بندے مانے، اللہ کو اللہ مانے، ولی کو ولی مانے، ولی کو اللہ نہ مانے، ولی کو اللہ نہ مانے۔ اگر کوئی ولی کو اللہ مانتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ مشرکانہ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو پانی میں جو ہے پریشان ہو گئے، وہ خود اپنے آپ کو پانی سے نہیں نکال سکے۔ پانی میں جب اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام خود پانی میں اٹکے ہوئے، نوح علیہ السلام نبی ہے، پانی میں اٹکے ہوئے، 40 دن تک تو کشتی چلتے رہی، پانی کا عطا پتہ نہیں، جہاں دیکھے وہ پانی، خود نبی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پانی سے نہیں نجات دی۔ اللہ نے نبی کو بچایا، نبی کشتی میں ہے، کشتی میں ان کے رعایا ہے، کشتی میں ساری قومیں ہیں، جو کشتیوں میں تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ سب کی سب اتنے ہی محتاج ہے جتنے کہ نوح علیہ نبی علیہ السلام۔ جب تک اللہ کی مدد نہ آئے سب کی سب لاچار ہے۔ اللہ کی مدد آنے کے بعد یہ تینوں کی تینوں بچائے گئے، کشتی بھی اور لوگ بھی اور نوح علیہ نبی علیہ السلام بھی۔ جن کو اللہ مدد کرے، نبیوں کو بھی اللہ مدد کرے، وہ اللہ ہے، نبی ہو
ہو کر بھی یہ مدد نہیں کر سکتے کہ پانی کو گھٹا سکے. پرندوں کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ دیکھو پانی گھٹا بھی کہ نہیں, پرندے واپس نہیں آئے. پھر پرندوں کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ دیکھو پانی گھٹا کے نہیں, پرندے واپس جب آیا تو مٹی لے کر آیا. ان کو تب پتا چلا آگے کی بستی میں کیا ہو رہا ہے, پانی ہے کہ نہیں ہے. یہ نبی ہے نا, نوح علیہ نبی علیہ السلام نبی ہے, اللہ کے رسول ہے. نوح نبی بھی ہے رسول بھی ہے, اور آدم علیہ السلام سے جیسی مخلوق کو اللہ نے چلایا, ان کے بعد خلیفہ ثانی یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام, ان کے بعد اللہ نے نسلوں کو چلایا, ان کے بعد ساری دنیا آباد ہو گئی. وہ کشتی میں جتنے تھے اسی سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. اب ان کا حال دیکھو کیا ہے, فلاں بستی میں پانی سوکھا کہ نہیں سوکھا یہ نبی ہو کر ان کو پتا نہیں. وہ تو نبی ہوتے تو انہیں پتا چلتا اگلے 10 کلومیٹر پر پانی سوکھ گیا ہے, بستی سے پانی غائب ہو چکا ہے, بستی میں جو ہے تو پانی موجود نہیں ہے. نبی ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہے. لیکن آج ہمارے بنائے ہوئے الہ جو ہے انہیں پتا ہوتا ہے ہمارے اگلے سال کیا ہونے والا ہے, انہیں پتا ہوتا ہے ہماری نکاح کے بعد اولادیں کتنی ہونے والی ہے. ہمارے الہوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آنے والی ہے. ہمارے الہوں کو, ہمارے معبودوں کو, ہمارے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے الہ, ان کو پتا ہوتا ہے. ہمارے یہ یقین ہے, ہماری یہ سوچ اور یہ گمان ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے, قبروں میں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہماری آنے والی دنیا کو بدلیں گے, اتنے دنوں میں بدلیں گے, اتنے مہینوں میں بدلیں گے, اتنے دنوں میں ہمارے اہل و اولاد کی زندگی خوشحال ہوگی. ہم یہ یقین رکھتے ہیں. نبی ہو کر انہیں اختیارات نہیں, اور یہ مر کر دنیا سے مٹی میں دفن ہو گئے, انہیں یہ اختیارات آ گئے. کتنی جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. ہم بتاؤ کیسے مسلمان, کیا یہ مسلمان ہے؟ نہیں, یہ مشرک ہے, مشرک اور منافقیت ہے. ہم نے اسی لیے تو کہا کلمہ پڑھا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے, ہم مسلمان نہیں ہے. عقل ابھی مسلمان نہیں, سوچ ابھی مسلمان نہیں, دل ابھی مسلمان نہیں. اس لیے جسمانی حرکتیں کچھ اور ہے, اعمالی حرکتیں کچھ اور ہے, زبانی گفتگو کچھ اور ہے, اکیلے میں ہو تو دماغی سوچ کچھ اور ہے. یہ سب الگ الگ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے. ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھے دل سے, اور دل سے اقرار کرے, اور پھر اس کے اعتبار سے اللہ کو تسلیم کرے. تب جا کر ہم یہ سوچ سکتے ہیں. نبیوں کے بارے میں نے بتایا کہ وہ نبی ہو کر نہیں جو ہے تو زندگیوں کو خوشحال بنا سکتے. ہمارے نبی نے اپنے چاچا کی زندگی نہیں خوشحال کی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کی زندگی خوشحال نہیں کی, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی زندگی خوشحال نہیں کی. حضرت نوح علیہ السلام کو پتا نہیں آگے کیا ہو رہا تھا کشتی میں. حضرت نوح علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ پانی کا کتنا ہے, یہ پتا نہیں. جب اللہ نے جو دی پہاڑ پر اللہ نے حکم دیا تب وہ کشتی وہاں رکی. اللہ نے جب زمین کو حکم دیا, جب زمین نے پانی کو نگل لیا, تب وہ کشتی سے اپنے آپ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر زمین پر وہ تشریف لائے. یہ سب اللہ کی مدد کے بعد ہوا. نبیوں کے ساتھ بھی وہی. تو نبیوں کا بھی رب کون ہے؟ اللہ. نبیوں کی بگڑی بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. نبیوں کی زندگیوں کو خوشحال کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. نبیوں کی مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. نبیوں کے لیے راستہ نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور نبیوں کو کامیاب کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. تو جو اللہ نبیوں کی بنائے, جو اللہ نبیوں کو خوشحال کرے, جو اللہ نبیوں کی زندگی اور اہل و عیال کو چمکائے, ہمیں بھی اسی اللہ کو رب مان کر اس کے سامنے جھکنا ہے. آگے قرآن کریم میں 17 پارے میں اور آیت نمبر 87 میں سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا اور کہا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آگے یہی ذکر پھر آگے سورۃ الصافات 23واں پارہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 139 140 142 143 144 145 146 147 148 میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی بتلا دیا کہ دیکھو ان لوگوں کو بتاؤ, یونس کا واقعہ بتا کر کہا کہ ان کی زندگی کو بھی بتاؤ اور کہو وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور سب سے پہلے اللہ یہ بتلا رہا ہے یہ کون ہے, پہلے یہ دیکھو یہ کون ہے, یہ میرے پیغمبر ہے, یہ میرے رسول ہے, یہ میرے نبی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یہ میرے پیغمبر ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اللہ نے اس میں اتنی بہترین باتیں بتائی، وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتائیں گے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہم تعلق جوڑے ایمان کا، تعلق جوڑے اعمال کا، تعلق جوڑے اپنی زبان کا، دل کا، دماغ کا، علم کا، عقل کا، تب یہ کلمہ اس کے ساتھ جڑا تو مسلمان. اگر زبان سے جڑ کر رہا، عقل، سوچ اور دل اور دماغ اور ہمارا علم بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہماری عقل بھی مسلمان ہونا چاہیے. یعنی کلمے والی لا الہ اس کا انکار اور الا اللہ کا تسلیم کرنے والا سر سے پیر تک کا ایک ایک اعزا جب ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مسلمان. اور ہم دھوکے میں ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو اب خود فیصلہ کریں ہم کیا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے موت سے پہلے پکا کلمہ پڑھ کر اس کی محنت کر کر ایمان اور اعمال کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ موت پر یہ کلمہ ہمیں کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.